سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نا قبر پر پاؤں رکھ دیتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح پاؤں رکھنا یا بیٹھ جانا یہ جائز ہے؟ اور کوئی بھی ہے سوال؟ کر لیں. اور کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ قبر پر پانی ڈالتے ہیں، اس نیت سے ڈالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے قبر کو آرام، جو میت ہے اس کو آرام ملے گا، تو یہ اس طرح پانی ڈالنا یہ جو اسراف میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور ایک اور سوال یہ تھا کہ جو ہے قبر کے حوالے سے ہی کہ ایک مردہ پہلے سے دفن ہوا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ دوسرا مردے کو بھی اس میں دفن کر دیں گے، اور وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک وہ قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں جی گے. ایک قبر سے 70 تو مردے 70 مردے ڈالو گے نہیں تو اٹھیں گے کیسے؟ تو ڈالتے رہو. ہیں جی کچھ لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، تو صحیح اس کہہ یہ رہے ہیں سوال آپ. تھے. اچھے سوالات کیے آپ نے ماشاء اللہ. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کسی کی قبر پہ بیٹھو، کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھو، یہ اس سے بہتر یہ کہ کسی جلتی ہوئی چنگاری پہ بیٹھ جاؤ. یہ ایک مثال ہے حدیث میں. جلتی ہوئی چنگاری پہ، بھڑکتی ہوئی انگارے پہ کوئی بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا. کہا تو پھر تم مسلمان کی قبر پہ بیٹھو، یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ آپ چنگاری پہ بیٹھے. سمجھ رہے؟ تو چنگاری پہ بیٹھانے جب گوارا نہیں تو مسلمان کی قبر پہ کیسے بیٹھ گئے؟ یہ ایک ایگزامپل سے حضور علیہ السلام نے سمجھائی بات. دوسری حدیث یہ ہے کہ مسلمان مردے کو زندگی، حیات اور لائف میں، گھر میں جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے نا، اسے قبر میں بھی انہی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. آپ کسی کی زندگی میں ہی، زندگی حیات میں ہی اس کے اوپر پیر رکھیں، اس کے اوپر چل جائیں، ذلت ہے نا، اسے تکلیف ہوگی، قبر میں بھی ہوگی. سمپل اصولی بات ہے حدیث کی روشنی میں. صحیح. قبر پہ بیٹھے ہو چلو، یہ بالکل اسی طرح سے گویا آپ بندے پہ فزیکلی چل رہے ہیں، تو اس لیے اسی طرح مردے کو تکلیف ہوتی ہے بالکل. اس لیے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں قبر پر چلنا، بیٹھنا، ٹیک لگانا یہ سب ناجائز ہے، گناہ ہے، اذیت دینے والا کام ہے اسے، قبر کو، قبر اہل قبر کو. صحیح ہے. تو یہ کلیئر ہوا. اچھا جی، دوسرا پانی ڈالنے والا تھا. پانی ڈالنے کا سلسلہ یہ ہے کہ پانی ڈالنے کا فزیکلی اور مردے کو تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے بینیفٹ. صحیح ہے کہ اس سے کوئی رحمت کا نزول ہوگا، کچھ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک دو نیتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ پانی ڈال رہے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ نیتیں تو پھر ٹھیک ہے پانی ڈالیں، کوئی ایشو نہیں ہے. کہ مثال کے طور پہ اب مٹی خشک ہے، مٹی اڑے گی، تو وہ مٹی کو بٹھانے کے لیے پانی ڈال دیا کہ یار تھوڑی مٹی جم جائے، اٹس اوکے، ڈال سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے کوئی پودا لگایا ہوا ہے قبر پر، تو اس پودے کو پانی ڈالنا، آپ قبر کو نہیں ڈالنا، تو بھی ٹھیک ہے. صحیح. یہ دونوں ریزن نہیں تو پھر پانی ڈالنا بالکل مطلب فضول ہے، بے جا ہے، بے مقصد ہے، کوئی حاصل نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر وہ نیت رکھ کے کہ اس کا کوئی مردے کو ثواب ملے گا، اس کی کوئی روحانیت ملے گی، ایسا نہیں ہے. اسی کے ساتھ وہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ پتیاں ڈالی جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار پتیاں ڈال دیں یہ تو اسراف ہے، تو وہ ہم حدیث سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کو. حضور علیہ السلام نے ایک بار ٹہنی کو، صحیح حدیث مبارکہ، ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 قبروں پہ رکھ دیے اور فرمایا ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا، جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے ٹہنیاں، ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اس حدیث سے ہم استدلال کرتے ہیں. تو پتیاں یہ جو ہیں جب تک تر و تازہ رہتی ہیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی تو قبر پہ اگر عذاب ہو رہا ہے تو اس میں تخفیف ہو جائے گی. صحیح. اہل قبر راحت محسوس کرتا ہے اس سے، تو اس وجہ سے پتیاں ڈالی جاتی ہیں، اس میں اسراف کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اسلام جو ہے نا، اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، سب سے زیادہ خوبصورت مذہب ہے. دیکھو آپ کو پیدائش، بلکہ چھوڑیں پیدائش بھی نہیں نا، پیدائش سے پہلے سے ہی اسلام عزت دینا شروع کر دیتا ہے. ابھی آپ دنیا میں بھی نہیں آئے، آپ کی رسپیکٹ ہے، عزت ہے کہ مسلمان کا بچہ ہے. دنیا میں آیا پھر الگ پروٹوکول ہے، اس کا اچھا نام رکھا جائے گا. نام اٹھا کے یوں نہیں رکھیں گے بھائی، اس کی میننگز دیکھو اچھی ہونی چاہیے، اچھے نام کے ساتھ اس کو منسوب کیا جائے گا. پھر اس کا پروٹوکول ہے، مسلمان کا بچہ، اس کا عقیقہ کیا جائے گا. سمجھ رہے؟ یہ اسلام کا حسن بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کا اچھا نام رکھا جا رہا ہے، اس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے، جوان ہو رہا ہے تو اس کی اچھی جگہ نکاح کیا جا رہا ہے، بچپن میں اس کی اچھی تربیت کی جا رہی ہے. اب بھائی اس کی سانسیں ختم، اب تو مسلمان تھا، چلو ٹھیک ہے سانسیں ختم، بس کہیں بھی دبا دو، یہ نہیں ہے. اب بھی اسلام آپ کو پروٹوکول دیتا ہے، اس کو غسل دو اچھے سے، اس کو کفن پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو کندھے پہ اٹھاؤ، اس کا جنازہ پڑھاؤ، اس کو قبرستان لے کر جاؤ. کتنا پروٹوکول ہے نا. اچھا ٹھیک ہے اتنا صحیح ہے، اب قبر میں دفنا دیا، اب ختم نہیں. اب قبر میں گیا ہے، اب اس کی عزت میں اور اضافہ ہو جائے گا. اس کی قبر کا بھی احترام ہے، مسلمان کی قبر کا احترام ہے، ادب ہے. اس پہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے ڈسکس کی کیا ہے، چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، ٹیک نہیں لگا سکتے، یہ احترام ہے قبر کا. صحیح ہے. تو جب یہ احترام ہے تو یہ بالکل ہی ناجائز ہے کہ قبر کھود کے اس کے اندر دوسرے مردے کو دفن کر دیا جائے. قبر کھولنا ہی منع ہے. یہ اللہ کے رازوں میں جو ہے نا دخل اندازی ہے.
تو اس کو منع کیا گیا ہے. قبر کھول ہی نہیں سکتے تو آپ کھولیں گے نہیں تو اندر ڈالنا کیسے جائز ہوگا؟ سمجھ رہے؟ اگر کوئی کرتا ہے ایسا گناہگار ہوگا.